مغنیہ نے جیسے ہی دھن چھیڑی ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ اس بار ڈانس کرنے والوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کچھ دیر پہلے تھکے ہارے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ شاید پیٹ بھر جانے کے بعد ورزش کی نیت جاگی تھی، یا شاید موسیقی میں کوئی ایسا جادو تھا جو خود بخود پاؤں کی حرکت پر مجبور کر دیتا تھا۔ چند بزرگ بھی مسکراتے ہوئے تال پر ہولے ہولے جھومنے لگے، گویا اس خوشیوں بھری رات میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہو۔ خیموں کے بیچ لگی آگ جو کچھ دیر پہلے تک پوری محفل کو روشنی اور گرمی دے رہی تھی، اب آہستہ آہستہ سرد پڑ رہی تھی۔ چنگاریوں کی لپیٹیں مدھم ہو کر راکھ میں بدلنے لگیں تو یوں محسوس ہوا جیسے جشن بھی تھکن سے چور ہو کر نیند میں جانے لگا ہو۔ سب سے پہلے دلہا دلہن اور ان کے قریبی رشتہ دار اٹھے اور خیمے سے نکل گئے، اور پھر ایک ایک کر کے باقی لوگ بھی چل دیے۔ میرا نام شہیر عادل ہے، میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ جیسے ہی باہر قدم رکھا تو حیرت ہوئی کہ دوپہر جو درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر تھا، اور اب سردی اتنی تھی کہ جیب میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ معلوم تو تھا کہ صحرا کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن اتنی تیزی سے درجہ حرارت یوں نیچے گرے گا، یہ تجربہ پہلی بار ہوا تھا۔ میزبان کے ایک رشتہ دار نے ہمیں راستہ دکھاتے ہوئے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ خاموش رات، ٹھنڈی ریت اور دور کہیں سے آتی ہوا کی سانسیں، ماحول میں پراسرار سنجیدگی اور خوبصورتی تھی۔ گھر کے قریب پہنچ کر میزبان نے بتایا کہ ہم آج رات یہیں رکیں گے، مگر اندر کچھ تیاری کرنا ہے، اس لیے تھوڑی دیر ہمیں باہر انتظار کرنا ہوگا۔ گھر کے باہر بھی چرپائیاں بچھی تھیں، ہم انہی پر لیٹ گئے۔ اوپر آسمان تھا، ستارے جیسے ریت کے ذروں کی طرح پوری چادر پر بکھرے ہوئے۔ ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن ماحول کی خاموشی اور ستاروں کی چادر نے اس سردی میں بھی ایک عجیب سی راحت کھول دی تھی۔ چرپائی پر لیٹ کر جب میں نے نظریں اوپر اٹھائیں تو ایک لمحے کے لیے سانس رک سی گئی۔ یوں لگا جیسے آسمان میرے مزید قریب آ گیا ہو، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ نکلا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی چھت پر لیٹ کر پورا آسمان صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن صحرا کا آسمان، اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہاں کوئی دھواں، نہ روشنی، نہ شہر کی افراتفری، صرف خاموشی اور ستاروں کا قافلہ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے آسمان پر موتیوں کے ڈھیر انڈیل دیے ہوں اور وہ ریت کے ذروں کی طرح بکھر کر چمکنے لگے ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے کہکشاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کتابوں میں پڑھا تھا، تصویروں میں دیکھا تھا، لیکن حقیقت میں یوں دیکھنا پہلا تجربہ تھا۔ وہ سامنے ستاروں کا جھرمٹ نظر آ رہا ہے؟ میزبان نے آسمان پر ایک جانب اشارہ کر کے پوچھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ جو 3-4 ستارے ایک ساتھ ہیں، ہاں نظر آ رہے ہیں۔ 3-4 نہیں ہیں، 7 ستارے ہیں۔ انہیں انگریزی میں پلیڈیز کہتے ہیں، اور یونانی زبان میں اس کا مطلب بنتا ہے 7 بہنیں۔ ان کا ذکر دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قدیم تہذیب میں ملتا ہے، اور کچھ اسلامی اسکالرز کے مطابق سورہ نجم میں جس جھرمٹ ستارے کا ذکر ہے وہ یہی ہے۔ میں خاموشی سے اس جھرمٹ کو دیکھتا رہا۔ میزبان نے بات جاری رکھی۔ پرانے وقتوں میں فوج میں جب تیر انداز نشانہ بازوں کا انتخاب کرنا ہوتا تھا تو ان کی نظر جانچنے کے لیے یہ ستارے دکھاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کتنے نظر آ رہے ہیں۔ جن کی نظر بہت اچھی ہوتی تھی انہیں 7 کے 7 نظر آتے تھے، جن کی نظر نسبتاً کمزور ہوتی تھی انہیں کم ستارے نظر آتے تھے۔ مجھے تو غور سے دیکھنے پر بھی 4 نظر آ رہے ہیں، میں نے کہا۔ تمہیں تو پھر فوج میں باورچی بھرتی کرتے، 5 تو مجھے نظر آ رہے ہیں اور میں اینک پہنتا ہوں۔ اتنے میں میزبان کے رشتہ دار نے گھر کے دروازے سے عربی میں آواز دی۔ لگتا تھا اندر سونے کا انتظام ہو گیا۔ ہم چرپائیوں سے اٹھے، ٹھنڈی رات کی ہوا کو آخری بار محسوس کیا اور تھکن سے چور جسم لے کر اندر چلے گئے۔ ہم تھکے مارے اندر جا کر ایسے سوئے کہ صبح ہی آنکھ کھلی۔ اگلی صبح جب ہم سو کر اٹھے تو فضا میں ابھی بھی خنکی باقی تھی۔ ہوا میں وہ ہلکی سی تر و تازگی تھی جو صحرا کی رات کے بعد صبح کے آغاز کو منفرد بنا دیتی ہے۔ عام طور پر جب صحرا کا نام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے دھوپ اور شدید گرمی کا تصور جنم لیتا ہے، لیکن حقیقت میں صحرائی زندگی کی مشکلات دن کی تپش اور رات کی سردی کے درمیان بٹی ہوئی ہیں۔ ہر صحرا اور اس کے مختلف علاقوں کی صورتحال الگ ہوتی ہے، لیکن ایک عام اصول یہ ہے کہ دن اور رات کے درجہ حرارت میں اکثر 35 سے 40 ڈگری کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی اگر دوپہر کو سورج کی تیز دھوپ میں آپ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں جل رہے ہوں تو رات کے وقت وہی جگہ آپ کو 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ میں ٹھٹرتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اس تضاد نے مجھے ایک بار پھر قدرت کے اس کرشمے پر حیران کر دیا
کہ ایک ہی زمین کے ٹکڑے پر اتنی شدت اور اتنا سکون ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں۔ ناشتے کا وقت آیا تو میزبان قریبی درخت کی ٹہنی سے مسواک بنا کر دانت صاف کرتے ہوئے بولا، ناشتے کا کیا پلان ہے؟ میں نے پوچھا، کیا کیا آپشنز ہیں؟ 2 آپشن ہیں، ہاں اور نہیں، میزبان نے کہا اور بات جاری رکھی۔ ہاں تو یہ ہے کہ تندور کی گھی لگی روٹی ہوگی، ساتھ وہی سالن جو کل رات کھایا تھا۔ یہاں ریفریجریٹر کا تصور تو ہے ہی نہیں، رات کا بچا ہوا کھانا جب تک ختم نہیں ہوتا پورا قبیلہ یہی کھائے گا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے انڈے بھی بنوا دوں۔ گرمی میں انڈوں کا کیا کرنا، جو سب کھائیں گے وہی کھاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ ناشتے کے بعد میزبان اپنے رشتہ داروں کو الوداع کہنے کسی گھر میں چلا گیا، اور میں خود کو ایک لمحے کے لیے تنہا محسوس کرتے ہوئے مشرق کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک ٹیلے کے پیچھے سورج نمودار ہو رہا تھا، اس کی نارنجی روشنی صحرا کی ریت پر پھیل رہی تھی۔ روشنی کی وہ پہلی کرنیں، ٹھنڈی ہوا اور خاموش صحرا، سب کچھ ایک ساتھ مل کر ایک جادوئی منظر تخلیق کر رہے تھے۔ حالانکہ ہمیں تیونس شہر سے نکلے ابھی صرف 24 گھنٹے ہوئے تھے، لیکن اس خاموش اور پرسکون ماحول میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کئی ہفتے بیت گئے ہوں۔ ہر لمحہ اپنی گہرائی میں معنی خیز تھا، اور ہر سانس کے ساتھ صحرا کی یہ روحانی خاموشی مجھے اندر تک چھو رہی تھی۔ آپ نے بھی شاید یہ محسوس کیا ہوگا، کبھی کبھار دن بہت لمبا لگتا ہے، خاص طور پر جب دن برا گزرے یا بہت مصروف ہو۔ یہ احساس اتفاقی نہیں ہے، بلکہ دماغ کی یادداشت اور تجربے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عمومی اور غیر معروف دنوں میں ہمارا دماغ زیادہ تر غیر ضروری چیزوں کو یادداشت میں محفوظ نہیں کرتا، اس لیے ایسے دنوں کی یادیں کم رہ جاتی ہیں اور دن چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اکثر یاد نہیں رہتا کہ کل دوپہر کیا کھایا تھا یا پرسوں رات کیا کھانا کھایا تھا۔ روزمرہ کی عام سرگرمیاں جیسے کھانا کھانا اتنی معمولی لگتی ہیں کہ دماغ انہیں اہمیت نہیں دیتا، لیکن جب دن کچھ غیر معمولی اور یادگار ہوتا ہے، مثلاً کسی شادی کی تقریب، کوئی جشن یا کوئی خاص موقع، تو وہ دن سالوں تک یاد رہتا ہے۔ شادی کے دن کھایا گیا کھانا، میٹھے اور نمکین کے ذائقے، روشنی، موسیقی، کہکے اور خوشیوں کی گونج، سب کچھ اتنا نمایاں اور غیر معمولی لگتا ہے کہ دماغ اسے یادداشت میں محفوظ کر لیتا ہے، اور اس دن کی یاد ہر بار تازہ محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح برا دن بھی لمبا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ خوشگوار دنوں سے مختلف ہوتی ہے۔ برا دن اس لیے لمبا لگتا ہے کیونکہ وہ غیر معمولی ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے کسی پیارے کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ ہسپتال میں داخل ہو، تو ہر لمحہ انتظار، بے چینی اور فکر کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ پورا دن جیسے کئی گھنٹوں میں تقسیم ہو جائے، اور ہر گھنٹہ طویل اور بوجھل محسوس ہوتا ہے، اور وقت کی روانی بہت سست لگتی ہے۔ وقت کا احساس صرف گھڑی یا کیلنڈر سے نہیں بلکہ ہمارے شعوری اور لاشعوری محسوسات سے جڑا ہوتا ہے۔ مشہور ماہر طبیعیات آئنسٹائن نے بھی اس تصور کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وقت ہمارے ذہن کی ایک پیداوار ہے۔ اس کی مثال بہت جاندار ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ گزارا 1 گھنٹہ لمحوں کی طرح تیزی سے گزرتا ہے، لیکن اگر 1 منٹ آپ کو گرم توے پر ہاتھ رکھنے پڑیں تو وہ منٹ 1 گھنٹے کے برابر لگتا ہے۔ یعنی وقت کی حقیقت یکساں نہیں، بلکہ ہماری کیفیت، ماحول اور جذبات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ خوشیوں میں لمحے پروں کی طرح اڑ جاتے ہیں، اور تکلیف یا انتظار میں دن کی لمبائی دیکھی نہیں جا سکتی۔ یہی انسان کے تجربے کو اتنا دلچسپ اور پیچیدہ بناتا ہے کہ وقت صرف گھڑی میں نہیں بلکہ ہمارے احساسات اور یادوں میں جی رہا ہوتا ہے۔ میں طلوع آفتاب کی تصویریں لینے میں مگن تھا کہ میزبان آتا دکھائی دیا۔ تمہیں اعتراض نہ ہو تو امی اور بہن کو بھی ساتھ لے چلیں؟ میزبان نے پوچھا۔ میں نے فوراً کہا، ہاں کیوں نہیں، بھلا مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، بلکہ اچھا تھا کہ وہ دونوں خواتین پبلک ٹرانسپورٹ میں اکیلے آنے کے بجائے ہمارے ساتھ کار میں آتی۔ میزبان نے کہا، اچھا رکو میں پوچھ کر آتا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بتایا، امی کا تو ساتھ جانے کا ارادہ نہیں ہے، وہ کچھ دن یہاں رکیں گی، لیکن بہن ساتھ جائے گی، اور میں نے اس کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کون سی شرائط؟ اس نے راستے میں بہت تنگ کرنا ہے، میں تو امی کی وجہ سے پوچھنے گیا تھا لیکن وہ نہیں آئیں اور یہ آ گئی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ ہم ہائی وے سے نہیں جائیں گے بلکہ جس راستے سے آئے ہیں اسی سے جائیں گے۔ کہیں رکنے کے لیے کم از کم 2 بندوں کا ووٹ ہوگا تو رکیں گے، راستے میں فضول چیزیں کھانے کی فرمائش نہیں کرے گی، اور گاڑی میں موسیقی ہماری مرضی کا لگے گا۔ میزبان کی تفصیل سن کر ایسے لگا جیسے کوئی چھوٹا سا معاہدہ طے پا گیا ہو۔ شادی کے میزبانوں سے ملاقات کے بعد ہم تینوں گاڑی میں بیٹھے اور نکلنے ہی والے تھے کہ دلہا اور دلہن اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ اچانک مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں انہیں ملے بغیر جا رہا تھا۔ خیر مجھے کیا معلوم تھا یہ دونوں اتنی صبح اٹھ کر تیار ہو گئے ہوں گے۔ قریب آ کر دلہا نے عربی میں کچھ کہا اور میں نے سوالیہ نظروں سے میزبان کی طرف دیکھا۔ یہ کہہ رہے کہ آپ نے ہماری شادی میں آ کر اسے یادگار بنا دیا۔ میں نے دل ہی دل میں خوشی محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، اور آپ نے تیونس میں میرا قیام یادگار بنا دیا۔ زندگی رہی تو میں دوبارہ آؤں گا۔ ہم نے خدا حافظ کہا اور گاڑی چل پڑی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا، طلوع آفتاب کی سنہری روشنی
اور پیچھے چھوٹتے ہوئے وہ لوگ، ایسا لگا کہ میں وہاں سے نکل تو آیا ہوں لیکن میری روح کا کوئی حصہ وہیں پیچھے رہ گیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔